آج کوئی بردر اور سسٹر اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو بچانے کے بعد مینس کے اسلام کے بیسک چیزوں کو پریکٹس کرنے کے بعد جب اپنے اہل و عیال کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے والدین اپنے بہن بھائی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں اسلام کی، تو سبحان اللہ آگے سے جواب آتا ہے کہ ہمیں نہیں سکھاؤ، اب تم ہمیں سکھاؤ گے، اتنے بڑے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اس طریقے کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ گار جو ایک پاسٹ سنر ہے وہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کو ٹھکرا دیں، دھتکار دیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بھی آپ کو کوئی اگر اچھی بات بتا رہا ہے، جو کہ سچ بات بتا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی تعلیم دے رہا ہے، تو آپ اس کو لے لیں، ویریفائی کر لیں، چیک کر لیں، لیکن اگر اوتھینٹک بات بتا رہا ہے تو اس کو آپ لے لیں۔ میں آپ کو ایک امیزنگ اسٹوری بتانے لگا ہوں، سبحان اللہ مجھے رونا آ جاتا ہے اسٹوری سن کے۔ ایک دفعہ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے نا، عید کی جو چیریٹی ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ذمے اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لگائی۔ تو ہوا کیا کہ رات کے ٹائم حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے، تو جو ہے ایک شخص آ گیا اور وہ اس میں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کے اس کو پکڑ لیا، تو وہ بہت بولنے لگا کہ میری بڑی فیملی ہے، بھوکے ہیں ہم لوگ اور وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے رات کو جو چور پکڑا تھا تم نے، اس کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ حیران ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے اس پہ ترس آیا، اور جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے اس پہ ترس آیا، اس طرح وہ بول رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور وہ آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پھر ظاہر الرٹ ہو گئے کہ آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ بول رہا تھا تو، اور چوری بھی کر رہا ہے لوگوں کے حق میں سے۔ تو وہ دوبارہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس رات کو۔ تو وہ دوبارہ پھر بہت زیادہ وہ کرنے لگا، منتیں وہ کرنے لگا کہ جو ہے نا میں غریب ہوں، میرے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، میری بڑی فیملی ہے، بھوکے پیاسے ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ اس کا کیا بنا، تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ وہ اس طرح بول رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، اور وہ آج حضرت ابو ہریرہ، اب یہ 3rd نائٹ ہے، تو اب جو ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ نے وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں اب تو میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو چیزیں سکھاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو گے نا تو پوری رات تمہاری حفاظت رہے گی، اور ایسا کچھ اس نے کہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے، مطلب وہ چور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 راتوں سے بتا چکے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کہا کہ اچھا چلو تم جو ہے مجھے سکھاؤ کیا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا کہ میں کہا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے یہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پروٹیکشن ہوگی، اور کوئی بھی شیطان یا اس طرح کچھ بھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گا، تم پروٹیکٹ رہو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو، ظاہر ہے کہ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ میں آئندہ سے نہیں آؤں گا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ اس طرح وہ مجھے آیت الکرسی پڑھنے کا بول کے گیا اور کہا ہے کہ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو وہاں تک تمہارے پاس شیطان بھی نہیں آئے گا، اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ یہ وہ مجھے سکھا کے گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا، لیکن